ہماری اس کائنات کو تخلیق ہوئے اربوں سال گزر چکے ہیں۔ یہ کائنات ایک لامحدود موضوع جس میں اربوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے اور ہر ستارے کے گرد لاتعداد سیارے گردش کر رہے ہیں۔ ان ستاروں اور سیاروں کو شمار کرنا ایک ناممکن امر ہے۔ جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تو آسمان کو دیکھا اور پہلے دن سے ہی اس لامحدود کائنات کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی۔ انسان نے غور و فکر اور تجربے کے ذریعے اپنی اس نہ ختم ہونے والی جستجو میں اضافہ کیا اور عجیب و غریب علم اور پراسرار رازوں کو جانا۔ دراصل انسانی زندگی ہمیشہ کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کی خواہش میں گزرتی ہے۔ انسان ہمیشہ فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اپنی کسی مخصوص خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص عمل یا راستہ کھوج نکالے۔ اسی طرح اپنی پریشانیوں کو حل کرنے، مستقبل کا پتہ لگانے اور جائز یا ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے راستے تلاش کرنا شروع کیے۔ اسی خواہش نے اسے خصوصاً علوم کے ایک دروازے پر لا کھڑا کیا جسے علم نجوم کہا جاتا ہے۔ لفظ نجوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ستارے ہیں، لہٰذا ستارے کے علم کو علم نجوم کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں علم نجوم اوکلٹ نالج کی وہ شاخ ہے جو ستاروں کا ہماری زندگی پر اثرات بیان کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں علم نجوم کے ماہرین کو نجومی یا کاہن کہا جاتا تھا، جن کا انسانی معاشرے میں بہت ہی گہرا اثر ہوتا تھا۔ یہ نجومی بادشاہوں کے درباروں میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ بادشاہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے ان نجومیوں کے مشورے سے کیا کرتے۔ زمانہ قدیم کے طبیب اور ماہر ادویات علم نجوم کے ذریعے ہی لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے اور ستاروں اور چاند کے ذریعے سے جڑی بوٹیاں تلاش کیا کرتے، اور سب سے بڑھ کر اس علم کی مدد سے نجومی یا کاہن کہانت کیا کرتے تھے، یعنی وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں بتاتے تھے جو بالکل سچ ہو جایا کرتی تھیں۔ مثلاً کوئی بڑی آفت آنے کی پیشن گوئی، بارش کی پیشن گوئی، کسی بادشاہ کے بادشاہت کی پیشن گوئی، یا کسی کی حیات زندگی کتنی ہوگی اور وہ کب اور کیسے مرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے کئی لوگ کاہنوں کو پیغمبروں کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ریکارڈڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس علم کی ابتدا ہزاروں سال قبل میسوپوٹامیہ کے علاقے میں ہوئی تھی، جہاں بابل اور نینوے شہر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ستارے، سیارے اور تمام اجرام فلکی انسانی تقدیر پر اثر ڈالتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے ہر ستارے اور سیارے کے ساتھ قربانی کی رسم بھی جوڑی تھی۔ وہ چاند، سورج اور ستارے کو دیوتا مانتے تھے، جنہیں وہ شمس، نانا اور ایسٹر کہا کرتے تھے۔ قدیم بابل اور ار شہر میں علم فلکیات کی خوب ترقی ہوئی۔ ماہرین نے تاروں کو پڑھنا سیکھا۔ انہوں نے آسمان پر رات کے وقت دیکھنے والے ستارے کے بیچ پیٹرن دیکھا اور ستاروں کو جوڑ کر مختلف قسم کی شکل بنائی، جن میں جانور، پرندے اور جنگجو انسان تھے۔ کاہن اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ کون سے گروپ کے دکھنے پر زمین پر کون سے بدلاؤ آنے والے ہیں۔ جیسے جب اورین دکھتا ہے تب سردی کا موسم آتا ہے، جب ورگو دکھتا ہے تب گرمی کا۔ اورین دیکھنے پر وہ لوگوں کو مشورہ دیتے کہ جنوب کی طرف ہجرت کرو اور اناج اکٹھا کرو کیونکہ سردی آنے والی ہے۔ بابلیوں نے تاروں کے ان جھرمٹ کو دیکھ کر موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگانا اور دن، ماہ اور سال کا حساب لگانا سیکھا، اور پھر آسمان کو 12 برجوں میں تقسیم کر دیا، جنہیں زیوڈک کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ ان آسمانی شکل کے بارے میں مختلف کہانی گڑھ لیا کرتے تھے۔ اندھیری راتوں میں جب کوئی چرواہا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا تو اس کا ساتھی ان ستاروں کے جھرمٹ کی شکلیں اور برج کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتا ہوگا، جن کے جواب نامعلوم ہونے کی صورت میں وہ اپنی طرف سے کہانیاں گڑھ لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ارسا میجر، جسے دپ اکبر کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک کہانی وضع کی گئی ہے کہ دراصل ایک خوبصورت اپسرا تھی جس کا حقیقی نام کالیسٹو تھا۔ دیوتا زیوس اس عورت پر فدا ہو گیا، لہٰذا وہ انسانی شکل میں کالیسٹو کے پاس آیا۔ اس نے اس کو بہکا دیا اور اس کے بچے سے حاملہ ہو گئی۔
زیوس کی بیوی ہیرا کو اس کا پتہ چلا تو وہ غضبناک ہوئی اور سزا کے طور پر اس نے کالیسٹو کو رچھ میں تبدیل کر دیا اور اسے جنگل بھیج دیا۔ کالیسٹو کا بیٹا ارکاس جنگل میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ رچھ ہی اس کی ماں ہے، لہٰذا ایک دن اس نے اس رچھ کا شکار کرنا چاہا۔ جب وہ اپنی ماں کو مارنے ہی والا تھا کہ زیوس نے ارکاس کو بھی رچھ میں تبدیل کر دیا اور ان دونوں کو آسمان برجوں کی شکل میں بٹھا دیا۔ اس دن سے آج تک وہ وہیں بیٹھے ہیں جسے ارسا میجر اور ارسا مائنر کہتے ہیں۔ دب اکبر کی طرح ہر برج کی ایک الگ کہانی ہے جو کائنات کی تبدیلی کی طاقت اور برجوں کی تخلیق کی تشریح کرتی ہے۔ برج اور سیاروں کے نام، شکلیں اور علامتیں ہزاروں سال پہلے انسانوں نے مقرر کی تھیں اور ہزاروں سال سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس نے مقرر کی تھیں، ان کے اصل نام اور معنی کیا ہیں۔ وہیں دنیا کی ہر تہذیب اور علاقوں میں ان کے ہی نام، علامت اور شکلیں استعمال کی جاتی ہیں۔ بہرحال زمانہ قدیم میں نجومی ان ستاروں کو پڑھ کر مستقبل کا حال بیان کرتے تھے اور اس طرح نجومیوں کو بادشاہ کے دربار میں اونچا مقام و مرتبہ ملتا تھا۔ لوگوں کی نظر میں بھی وہ ایک روحانی پیشوا بن کر ابھرے۔ قدیم میسوپوٹامیہ کے ان ہی شہر میں سے ایک شہر ار ہے جہاں اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر کی پیدائش ہوئی تھی اور جنہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں ایک جلیل القدر پیغمبر مانا جاتا ہے۔ آپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت اس علاقے پر نمرود کی حکومت تھی، لہٰذا ایک رات آسمان پر چمکدار ستارہ چمکا جس کی روشنی دیکھ کر نمرود حیرت زدہ ہو گیا۔ نمرود بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے ان سے ستارے کی تعبیر پوچھی۔ چنانچہ انہوں نے علم نجوم کا حساب لگایا اور کہا کہ بابل میں ایک لڑکی کی پیدائش ہونے والی ہے جو تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور اس کا مقدر تمہیں اور تمہاری حکومت کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس پر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ بابل میں پیدا ہونے والے تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کسی طرح سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں کیونکہ اللہ رب العزت کی قدرت سے آپ کے حمل کے آثار عام عورتوں کی طرح معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس طرح شہر بابل سے دور ایک ویران غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وقت گزرا اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں آئے اور اس کی حکومت کو للکارا۔ بہت ہی جلد نہ صرف نمرود کی حکومت پاش پاش ہو گئی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے تمام بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بابل کے ان نجومیوں کو ایسا علم کہاں سے ملا اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کی حکومت کو تخت و تاراج کر دے گا۔ لہٰذا بابل کے وہ نجومی واقعی کسی قوت کے ذریعے مستقبل دیکھ رہے تھے، البتہ وہ قوت نہ الہامی تھی اور نہ ہی ربانی، کیونکہ اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنے والے نجومیوں اور کاہنوں کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی درج ہے، لیکن وہ تمام کاہن کسی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی خدا کے پیروکار تھے، بلکہ یہ لوگ شیطانی قوتوں پر یقین رکھتے تھے۔ مثلاً قدیم مصر میں فرعون کے دربار میں بھی جو نجومی اور جادوگر موجود تھے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اسرائیلیوں میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا فرعون اور اسرائیلیوں کے تمام لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر نیل میں بہا دیتی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نیل کی لہروں میں بہتے ہوئے فرعون کے محل آ پہنچتے ہیں۔ یوں آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہوتی ہے اور نجومیوں کی وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ قدیم مصر کے وہ نجومی علم نجوم میں اتنے ماہر تھے کہ ان کی پیشن گوئیاں جاننے کے بعد عقل حیران رہ جاتی۔ وہ کاہن ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ مصر کا بادشاہ کب مرنے والا ہے اور اگلا فرعون کون ہوگا۔ اسی طرح زمانہ قبل از مسیح کی تمام تاریخی کتابوں میں اس واقعے کو ریکارڈ کیا گیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مسیح کی پیدائش ہوئی تو آسمان پر ایک چمکدار ستارہ چمکا، لہٰذا حبشہ کے بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ آج رات ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ یہاں تک کہ ان کاہنوں نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ فلسطین کے علاقے بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ یہ کام کاہن اور نجومی شاید
قدیم بابل کے اس علم کا استعمال کر کے مستقبل کا حال معلوم کر رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ان میں رائج تھا، لیکن قدیم تاریخ میں کچھ ماہرین اس علم کو محض اوکلٹ سائنس مانتے تھے، جسے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور اللہ رب العزت زمین پر واقعات اور حادثات کو رونما کرنے کے لیے چاند، ستاروں اور سیاروں کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ وہ دوسرے لوگ بھی اس تعلق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس علم کو بہتر طریقے سے سمجھنے والے زمانہ قدیم کے طبیب اور کیمیا گر لوگ تھے، جن میں سب سے مشہور قدیم مصر کا علم نجوم تھا۔ مصر کے علم نجوم کو ہرمیٹک ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے، جو کہ مصر میں پوجا جانے والے علم کے دیوتا ہرمیس یا توت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مصری ماہرین آسمان کے نقشے اور انسانی جسم کے درمیان تعلق کو مانتے تھے، مثلاً اس میں انسانی جسم کے الگ الگ حصے کسی خاص ستارے یا سیارے کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، جیسے سر کو ایرس، گردن کو ٹورس اور سینے کو کینسر سے تعلق دیا جاتا تھا۔ اس علم کا استعمال مصر کے میڈیکل سائنس میں ہوتا تھا۔ یہ کافی مشکل علم تھا جسے قدیم مصری بیماریوں کا علاج اور اس کا وقت اور طریقہ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس میں ہر سیارے کا تعلق کسی خاص پودے، معدنیات یا جانوروں سے بھی ہوتا تھا، مثلاً سیاہ مریخ لوہے سے جڑا تھا جبکہ چاندی چاند سے۔ مریض کو مخصوص جڑی بوٹی یا دوا دیتے وقت چاند کے چکروں اور ستاروں کی حرکتوں کو نظر میں رکھا جاتا تھا تاکہ دوا کی تاثیر مزید بڑھ جائے۔ طبی طریقہ کار جیسے سرجری وغیرہ کے لیے اچھی تاریخوں اور وقت کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ علم نجوم کے اس مشق میں قدیم یونان کے طبیب ہپوکریٹس اور گیلین یعنی جالیموس بہت مشہور تھے۔ ہپوکریٹس نے اس علم میں غضب کا مہارت حاصل کی تھی۔ یونانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہپوکریٹس ایک نجومی اور ماہر طبیب تھا۔ اس نے ستاروں کا مشاہدہ کیا اور کئی راتیں سیاروں کے جھرمٹ کو دیکھ کر حساب لگایا کہ ایک بڑی آفت آنے والی ہے۔ وہ یونان کے شہر ایتھنز آیا اور وہاں کے باشندوں کو یہ پیشن گوئی سنائی کہ بہت جلد یہاں طاعون کی بیماری پھیلنے والی ہے، جس سے شہر تباہ ہو جائے گا اور یہ آفت چاند گرہن کے بعد پیش آئے گی۔ اس نے ایتھنز کے باشندوں کو خبردار کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ہپوکریٹس کی باتوں پر شک کیا اور اسے سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن بہت ہی جلد ہپوکریٹس کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ چاند گرہن ہوا، موسم میں تبدیلی آئی اور طاعون کی بیماری تیزی سے پھیلنے لگی، لہٰذا ایتھنز کے باشندے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہپوکریٹس کے اس علم نجوم کو مشہور یونانی طبیب، مصنف اور فلسفی گیلین یعنی جالیموس نے آگے بڑھایا۔ جالینوس ستاروں کی حرکتوں سے زمین پر رونما ہونے والے حرکات کا ماہر تھا۔ وہ بآسانی پیشن گوئی کر دیا کرتا تھا۔ پولر سٹار کے طلوع ہونے پر بارش اور سردی کے طوفان آنے کے اگر شمالی مغربی ہوائیں چلنے لگی تو امید رکھو کہ یہ وقت بیماریوں کے خاتمے کا وقت ہے اور پت جھڑ کے موسم میں صحت مندی ہوگی۔ حیرت کی بات ہے کہ جالینوس کی تمام پیشن گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علم نجوم صرف مستقبل کی پیشن گوئیوں کا نام نہیں ہے، پیشن گوئیاں علم نجوم کا صرف ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ لوگ علم نجوم کو صرف قسمت بتانے والی جادوئی چیز سمجھتے تھے، جبکہ اس علم کا ایک بڑا پہلو سوڈو سائنس، میتھمیٹکس، میڈیکل سائنس اور جیومیٹری پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کے آپسی تعلقات اور جگہ کا تعین کر کے ایک خاص اصول کے ذریعے ہونے والے واقعات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور آفات اور مصیبتوں کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ علم نجوم کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ مختلف علوم کی طرح یہ بھی اصول اور ضابطے رکھتا ہے۔ علم نجوم کی ابتدا قدیم بابل میں ہوئی اور پھر مصر اور یونان سے ہوتا ہوا یہ عرب تک پہنچا۔ 762 عیسوی میں جب عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی تو دیگر علوم کے ساتھ علم نجوم کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بڑے بڑے مسلم فلسفی اور ماہرین اس پر کتابیں تحریر کرنے لگے۔ قدیم یونانیوں کے علم نجوم کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کروایا گیا اور علم نجوم میں مزید ترقی ہوئی۔ ماہرین فلکیات البیرونی، الطوسی، الکندی اور
الشاطر نے اس میدان میں خدمات انجام دی۔ اس متعلق البیرونی کی کتاب کتاب التفہیم اور الکندی کی 200 سے زائد کتابیں اور تحریریں موجود ہیں، جو علم نجوم اور فلکیات کا ایک خزانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید کی قائم کردہ بیت الحکمہ میں 200 سے زائد نجومی ہر وقت موجود رہتے تھے اور انہیں اکثر خلیفہ کے دربار میں روزمرہ کے کاموں کے لیے بلایا جاتا۔ یہ نجومی انہیں مشورہ دیتے کہ کون سا کام کب کرنا بہتر ہوگا، یہاں تک کہ خلیفہ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی طبیبوں کے ساتھ ان نجومیوں کو بلایا کرتا تھا۔ ان تمام نجومیوں میں سب سے معتبر الکندی کو مانا گیا ہے، جن کے متعلق ایک بہت عجیب و غریب بات مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ المامون نے الکندی کو علم نجوم کی مدد سے ایک آئینہ بنانے کو کہا، جو کائنات کے گہرے رازوں کو ظاہر کر سکے اور جس میں مستقبل کی چیزیں دکھیں۔ الکندی نے علم نجوم، ریاضی اور آپٹکس کی مدد سے آئینے کو بنانے کی کوشش کی اور مہینوں تک اس پر کام کرتا رہا۔ آخر کار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ الکندی نے اسے خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ جسے ہی خلیفہ نے آئینہ میں دیکھا تو اس نے عباسی خلافت کی تقدیر دکھائی، جس کے مطابق عباسی حکومت 13ویں صدی تک ختم ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اس آئینے کو بعد میں توڑ دیا تاکہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ آئینہ الکندی کے پاس ہی رہا۔ بہرحال اس آئینے کا کیا ہوا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، البتہ اس آئینے نے علم نجوم کے استعمال سے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور 13ویں صدی سے قبل ہی عباسی حکومت کا زوال ہو گیا۔ دین اسلام کی بات کریں تو اسلام علم نجوم کی سرے سے مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے اندر ہم انسانوں کو اس کائنات میں موجود اللہ رب العزت کی نشانیوں یعنی چاند، ستارے اور سیاروں پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن علم نجوم کے ذریعے مستقبل بینی اور تقدیر بتانے کے معاملے میں دین اسلام کا نظریہ بالکل صاف ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں ایسی کوئی مخلوق نہیں جو غیب جانتی ہو یا جسے یہ علم ہو کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ دراصل اسلام سے قبل عرب کے اندر بھی ایسے نجومی موجود تھے جو لوگوں کو ان کی قسمت کا حال اور مستقبل بتا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان نجومیوں کے متعلق سوال کیا کہ آخر ان کی بہت ساری باتیں سچ کیسے ثابت ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دراصل وہ نجومی مستقبل کے حالات ہم ذات شیاطین اور تسخیر لیے ہوئے موکل جنات سے معلوم کرتے ہیں۔ جب نجومی کو تقدیر جاننی ہوتی ہے تو موکل جن کو آسمان پر بھیجتا ہے، پھر آسمان والے جن و شیاطین خبر لیتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان والے جنات آسمانوں پر کان لگاتے ہیں، جب آسمانوں پر فرشتے مستقبل اور تقدیر لکھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو یہ جنات چھپ کر کان لگاتے ہیں اور ان فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حکم سے ان شیاطین پر دہکتے ہوئے آگ کے انگارے یا میٹروئڈ گرائے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ جنات فرشتوں کی آدھی بات سن کر بھاگ جاتے ہیں اور زمین والے جنات کو وہ خبریں سنا دیتے ہیں۔ پھر یہ موکل جنات آگے نجومیوں کو یہ خبر بتاتے ہیں، لیکن جنات شیاطین اس خبر میں 100 جھوٹ اور ملا کر بتاتے ہیں۔ لہٰذا جب نجومی مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے تو ان میں کچھ باتیں سچی نکلتی ہیں اور کچھ جھوٹ۔ جنات کا ان حرکتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورہ جن میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا مشہور کاہن صاف ابن سیاد کا واقعہ نہایت ہی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں سوچے ہوئے الفاظ کو بتا دیتا ہے، لیکن وہ لفظ کو پورا ادا نہیں کر پاتا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہرحال علم نجوم کو ایک باضابطہ سائنسی علوم ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس علم کا ایک بڑا حصہ پراسرار علوم، کہانت اور جادو سے جڑا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔